کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا پہلا باب، اسرائیلیوں کی پہلی مردم شماری۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو۔ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور ہارون دونوں مل کر گن ڈالو، اور ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں: روبن کے قبیلہ سے الیوسور بن شیدور، شمعون کے قبیلہ سے سلومییل بن سوری شدی، یہودا کے قبیلہ سے نحسون بن امینتاب، اشکار کے قبیلہ سے نتنییل بن سغر، زبولون کے قبیلہ سے الیاب بن ہیلون، یوسف کی نسل میں سے افراہیم کے قبیلہ کا علی سما بن امیہود، اور منسی کے قبیلہ کا جملییل بن فدا حسور، بنیامین کے قبیلہ سے ابدان بن جدونی، دان کے قبیلہ سے اخیزر بن امیشدی، آشر کے قبیلہ سے فجیعیل بن اکران، جد کے قبیلہ سے الیاسف بن دویل، نفتالی کے قبیلہ سے اخیرہ بن اینان۔ یہی اشخاص جو اپنے آبائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے جماعت میں سے بلائے گئے۔ اور موسیٰ اور ہارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا، اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا، اور ان لوگوں نے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلہ اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نسب لکھوایا۔ سو جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینا میں گنا، اور اسرائیل کے پلوٹے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 46,500 تھے، اور شمعون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو شمعون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 59,300 تھے، اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو جد کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 45,650 تھے، اور یہودا کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو یہودا کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 74,600 تھے، اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 54,400 تھے، اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو زبولون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 57,400 تھے، اور یوسف کی اولاد یعنی افراہیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو افراہیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے، اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔ سو منسی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے، اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا۔
सो बनियामीन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 35,400 थे, और दान की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो दान के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 62,700 थे, और आशर की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो आशर के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 41,500 थे, और नफ्ताली की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो नफ्ताली के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 53,400 थे। यही वो लोग हैं जो गिने गए। इन्हीं को मूसा और हारून और बनी इसराइल के 12 रईसों ने, जो अपने अपने आबाई खानदान के सरदार थे, गिना। सो बनी इसराइल में से जितने आदमी 20 बरस या उससे ऊपर की उम्र के और जंग करने के काबिल थे, वो सब गिने गए, और उन सबों का शुमार 6,03,550 था। पर लावी अपने आबाई कबीला के मुताबिक उनके साथ गिने नहीं गए, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कहा था कि तू लावियों के कबीला को ना गिनना और ना बनी इसराइल के शुमार में उनका शुमार दाखिल करना, बल्कि तू लावियों को शहादत के मस्कन और उसके सब ज़रूफ और उसके सब लवाजिम के मतूली मुकर्रर करना, वही मस्कन और उसके सब ज़रूफ को उठाया करें, और वही उसमें खिदमत भी करें, और मस्कन के आसपास वही अपने डेरे लगाया करें। और जब मस्कन को आगे रवाना करने का वक्त हो तो लावी उसे उतारें, और जब मस्कन को लगाने का वक्त हो तो लावी उसे खड़ा करें। और अगर कोई अजनबी शख्स उसके नज़दीक आए तो वो जान से मारा जाए। और बनी इसराइल अपने अपने दिल के मुताबिक अपनी अपनी छावनी और अपने अपने झंडे के पास अपने अपने डेरे डालें, लेकिन लावी शहादत के मस्कन के गिरदा गिर्द डेरे लगाएं, ताकि बनी इसराइल की जुमात पर गज़ब ना हो, और लावी ही शहादत के मस्कन की निगहबानी करें। चुनाचे बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, उसका 2 बाब। खैमागाह में कबीलों की तरतीब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इसराइल अपने अपने डेरे अपने अपने झंडे के पास और अपने अपने आबाई खानदान के अलम के साथ खैमा इज्तिमा के मुकाबिल और उसके गिरदा गिर्द लगाएं, और जो मशरिक की तरफ जिधर से सूरज निकलता है अपने डेरे अपने दिलों के मुताबिक लगाएं, वो यहूदा की छावनी के झंडे के लोग हों, और अमीनदाब का बेटा नहसून बनी यहूदा का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो सब 74,600 थे। और इनके करीब इश्कार के कबीला के लोग डेरे डालें, और सुगर का बेटा नतनिएल बनी इश्कार का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे 54,400 थे। फिर ज़बूलून का कबीला हो, और हेलून का बेटा अलियाब बनी ज़बूलून का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 57,400 थे। सो जितने यहूदा की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,86,400 थे। पहले यही कूच किया करें। और जनूब की तरफ अपने दलों के मुताबिक रोबन की छावनी के झंडे के लोग हों, और शदियूर का बेटा अलीसूर बनी रोबन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 46,500 थे। और उनके करीब शमौन के कबीला के लोग डेरे डालें, और सूरी शद्दी का बेटा सलोमीएल बनी शमौन का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 59,300 थे। फिर जद का कबीला हो, और रऊएल का बेटा अलियासफ बनी जद का सरदार हो, और उसके दल के लोग जो शुमार किए गए थे वो 45,650 थे। सो जितने रोबन की छावनी में अपने अपने दल के मुताबिक गिने गए वो 1,51,450 थे। कूच के वक्त दूसरी नौबत इन लोगों की हो। फिर खैमा इज्तिमा लावियों की छावनी के जो और छावनियों के बीच में होगी आगे जाए, और जिस तरह से लावी डेरे लगाएं उसी तरह से वो अपनी अपनी जगह और अपने अपने झंडे के पास पास चलें, और मगरिब की तरफ अपने दलों के मुताबिक इफ्राइम की छावनी के झंडे के लोग हों, और अमीहूद का बेटा अलीसमा बनी इफ्राइम का सरदार हो,
اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 46,500 تھے، اور ان کے قریب منسی کا قبیلہ ہو، اور فدا حسور کا بیٹا جملیل بنی منسی کا سردار ہو۔ اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے 32,200 تھے۔ پھر بنیامین کا قبیلہ ہو، اور جدونی کا بیٹا ایبدان بنی بنیامین کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 35,400 تھے۔ سو جتنے افراہیم کی چھاؤنی میں اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 1,08,100 تھے۔ کوچ کے وقت تیسری نوبت ان لوگوں کی ہو، اور شمال کی طرف اپنے دلوں کے مطابق دان کی چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیشدی کا بیٹا خیازر بنی دان کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 62,700 تھے۔ ان کے قریب آشر کے قبیلہ کے لوگ ڈیرے لگائیں، اور اکران کا بیٹا فجئی ایل بنی آشر کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 41,500 تھے۔ پھر نفتالی کا قبیلہ ہو، اور اینان کا بیٹا اخیرہ بنی نفتالی کا سردار ہو، اور اس کے دل کے لوگ جو شمار کیے گئے تھے وہ 53,400 تھے۔ سو جتنے دان کی چھاؤنی میں گنے گئے وہ 1,57,600 تھے۔ یہ لوگ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس ہو کر سب سے پیچھے کوچ کیا کریں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ یہی ہیں، اور سب چھاؤنیوں کے جتنے لوگ اپنے اپنے دل کے مطابق گنے گئے وہ 6,03,550 تھے۔ لیکن لاوی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ گنے نہیں گئے۔ سو بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا اسی کے مطابق وہ اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اور اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ ڈیرے لگاتے اور کوچ کرتے تھے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 3 باب۔ اور جس روز خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کی، اب ہارون اور موسیٰ کے پاس یہ اولاد تھی، اور ہارون کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: ندب جو پہلوٹا تھا، اور ابیہو اور الیزر اور اتمر، ہارون کے بیٹے جو کہانت کے لیے ممسوح ہوئے اور جن کو اس نے کہانت کی خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا، ان کے نام یہی ہیں۔ اور ندب اور ابیہو تو جب انہوں نے دشت سینا میں خداوند کے حضور اوپری آگ گزرانی تبھی خداوند کے سامنے مر گئے، اور وہ بے اولاد بھی تھے۔ اور الیزر اور اتمر اپنے باپ ہارون کے سامنے کہانت کی خدمت کو انجام دیتے تھے۔ لاویوں کو کہانت کی خدمت پر معمور کیا گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاوی کے قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کر، تاکہ وہ اس کی خدمت کریں، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کے طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں، تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ اور تو لاویوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھ میں سپورٹ کر، بنی اسرائیل کی طرف سے وہ بالکل اسے دے دیے گئے ہیں، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقرر کر، اور وہ اپنی کہانت کو محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی اجنبی نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو ان سبوں کے بدلے لے لیا ہے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹی کے بچے ہیں، سو لاوی میرے ہوں، کیونکہ سب پہلوٹے میرے ہیں، اس لیے کہ جس دن میں نے ملک مصر میں سب پہلوٹوں کو مارا، اسی دن میں نے بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو، کیا انسان اور کیا حیوان، اپنے لیے مقدس کیا، سو وہ ضرور میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ لاویوں کی مردم شماری۔ پھر خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا، بنی لاوی کو ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق شمار کر، یعنی 1 مہینے اور اس سے اوپر کے ہر لڑکے کو گننا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے اسے دیا ان کو گنا۔ اور لاوی کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: جیرسون اور کہات اور مراری۔ جیرسون کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں: لبنی اور سمئی۔ اور کہات کے بیٹوں کے نام جن سے ان کے خاندان چلے: عمرام اور ازار اور حبرون اور عزیئیل ہیں۔ اور مراری کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے: مہلی اور موشی ہیں۔ لاویوں کے گھرانے ان کے آبائی خاندانوں کے موافق یہی ہیں۔
اور جرسون سے لبنیوں اور سمیوں کے خاندان چلے۔ یہ جرسونیوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ سب گنے گئے، اور ان کا شمار 7500 تھا۔ جرسونیوں کے خاندانوں کے آدمی مسکن کے پیچھے مغرب کی طرف اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور لائیل کا بیٹا الیاسف جرسونیوں کے آبائی خاندانوں کا سردار ہو، اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جرسون کی حفاظت میں سونپے جائیں وہ یہ ہیں: مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کا پردہ، اور مسکن اور مذبح کے گرد کے صحن کے پردے اور صحن کے دروازے کا پردہ، اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں۔ اور کہات سے امرامیوں اور ازاریوں اور حبرونیوں اور غزیلیوں کے خاندان چلے۔ یہ کہاتیوں کے خاندان ہیں۔ ان کے فرزند نارینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے 8600 تھے۔ مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی۔ بنی کہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور عزیئیل کا بیٹا الیسفن کہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو، اور صندوق اور میز اور شمعدان اور دونوں مذبے اور مقدس کے ظروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں، اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان، یہ سب ان کے ذمہ ہوں۔ اور ہارون کاہن کا بیٹا الیزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو۔ مراری سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے۔ یہ مراریوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نارینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ 6200 تھے۔ اور ابی خیل کا بیٹا سوری ایل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں۔ اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور ان کے سب آلات اور ان کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور صحن کے گردا گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو۔ اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے آگے موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں۔ اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ سو لاویوں میں سے جتنے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے ان کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا۔ وہ شمار میں 22000 تھے۔ لاوی پہلوٹوں کے عوضی ٹھہرائے گئے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نارینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے، اور ان کے ناموں کا شمار لگا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کو، اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو میرے لیے لے، میں خداوند ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو گنا۔ سو جتنے نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو، اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا۔ 1 مسکال 20 جیرا کا ہوتا ہے۔ اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا۔ سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے، ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا۔ یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں سے لیا۔ سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1365 مسکالیں وصول ہوئیں۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 4واں باب، لاویوں کے فریق کہات کی ذمہ داریاں۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہاتیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق
30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत में शामिल हैं उन सबों को गिनो, और खैमा इज्तिमा में पाक तरीन चीज़ों की निस्बत बनी कहात का ये काम होगा कि जब लश्कर कूच करे तो हारून और उसके बेटे आएँ और बीच के पर्दा को उतारें और उससे शहादत के संदूक को ढांकें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ डालें और उसके ऊपर बिल्कुल आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें उसकी चोभें लगाएं और नज़र की रोटी की मेज़ पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर तबाक और चमचे और उंडेलने के कटोरे और प्याले रखें और दाईमी रोटी भी उस पर हो। फिर वो उन पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के गिलाफ से ढांकें और मेज़ में उसकी चोबे लगा दें। फिर आसमानी रंग का कपड़ा लेकर उससे रोशनी देने वाले शमदान को और उसके चिरागों और गुलगीरों और गुलदानों और तेल के सब ज़रूफ को जो शमदान के लिए काम में आते हैं ढांकें और उसको और उसके सब ज़रूफ को तुखस की खालों के गिलाफ के अंदर रख कर उस गिलाफ को चौकट्ठे पर रख दें और ज़रीन मज़बा पर आसमानी रंग का कपड़ा बिछाएं और उसे तुखस की खालों के एक गिलाफ से ढांकें और उसकी चोबें उसमें लगाएं और सब ज़रूफ को जो मक़दिस की खिदमत के काम में आते हैं लेकर उनको आसमानी रंग के कपड़े में लपेटें और उनको तुखस की खालों के गिलाफ से ढांक कर चौकट्टे पर धरें। फिर वो मज़बा पर से सब राख को उठाकर उसके ऊपर अरगवानी रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके सब बर्तन जिनसे उसकी खिदमत करते हैं जैसे अंगीठियाँ और सीखें और बेलचे और कटोरे गरज मज़बा के सब बर्तन उस पर रखें और उस पर तुखस की खालों का एक गिलाफ बिछाएं और मज़बा में चोबे लगाएं। और जब हारून और उसके बेटे मक़दिस को और मक़दिस के सब असबाब को ढांक चुकें तब खैमा इज्तिमा के कूच के वक्त बनी कहात उसके उठाने के लिए आएँ, लेकिन वो मक़दिस को ना छुएं ता ना हो कि वो मर जाएं। खैमा इज्तिमा की यही चीज़ें बनी कहात के उठाने की हैं और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नज़र की कुर्बानी और मसा करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाजिम की और मक़दिस और उसके सामान की निगहबानी हारून काहिन के बेटे अलीज़र के ज़िम्मा हो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लावियों में से कहातियों के कबीला के ख़ानदानों को मुनक़ता होने ना देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाक तरीन चीज़ों के पास आएँ तो जीते रहें और मर ना जाएँ। तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकर्रर कर दें, लेकिन वो मक़दिस को देखने की खातिर दम भर के लिए फिर अंदर ना आने पाएँ ता ना हो कि वो मर जाएं। लावियों के फरीक जरसून की जिम्मेदारियाँ। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी जरसून में से उनके आबाई ख़ानदानों और घराने के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं उन सबों को गिन। जरसूनियों के ख़ानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है। वो मस्कन के पर्दों को और खैमा इज्तिमा और उसके गिलाफ को और इसके ऊपर के गिलाफ को जो तुखस की खालों का है और खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा के पर्दा को और मस्कन और मज़बा के गिरदा गिर्द के सहन के पर्दों को और सहन के दरवाज़ा के पर्दा को और उनकी रस्सियों को और ख़िदमत के सब ज़रूफ को उठाया करें। और इन चीज़ों से जो जो काम लिया जाता है वो भी यही लोग किया करें। जरसूनियों की औलाद का खिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हो और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकर्रर करके उनके सपुर्द करना। खैमा इज्तिमा में बनी जरसून के ख़ानदानों का यही काम रहे और वो हारून काहिन के बेटे अतमर के मातहत होकर खिदमत करें। लावियों के फरीक मरारी की जिम्मेदारियाँ। और बनी मरारी में से उनके आबाई ख़ानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दिस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं उन सबों को गिन। और खैमा इज्तिमा में जिन चीज़ों के उठाने की खिदमत उनकी ज़िम्मा हो वो ये हैं, मस्कन के तख्ते और उसके बैंडे और सतूनों के खाने और गर्दागर्द के सहन के सतून और उनके खाने और उनकी मेखें और रस्सियाँ और उनके सब आलात और सारे सामान और जो चीज़ें उनके उठाने के लिए तुम मुकर्रर करो उनमें से एक एक का नाम लेकर उसे उनके सपुर्द करो। बनी मरारी के ख़ानदानों को जो कुछ खिदमत
خیمہ اجتماع میں ہارون کاہن کے بیٹے اتبر کے ماتحت کرنا ہے وہ یہی ہے، لاویوں کی مردم شماری۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور جماعت کے سرداروں نے کہاتیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس کی عمر سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا، اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا۔ اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے، یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 5واں باب، ناپاک اشخاص۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں۔ ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا، زیادتی اور بے انصافی کی تلافی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تقصیر کا معاوضہ دیا جائے تو تقصیر کا جو معاوضہ خداوند کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو، علاوہ کفارہ کے اس مینڈے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے۔ اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں، اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اس کی ہوں، اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو۔ بیویوں اور شکی شوہروں کے معاملات۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو، پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہو، اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو، یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر جو کا آٹا لائے، پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے، یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے۔ تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداوند کے حضور کھڑی کرے، اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں
मुकद्दस पानी लेकर और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सर के बाल खुलवा दे और यादगारी की नज़र की कुर्बानी को, जो गैरत की नज़र की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोबत नहीं की है और तू अपने शोहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शोहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोबत की है, तो काहिन इस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ाकर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फुटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी यंत्रणियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी रान को सजाए। और औरत आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिख कर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले, और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए, और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नज़र की कुर्बानी को लेकर खुदावंद के हजूर उसको हिलाए और उसे मज़बा के पास लाए। फिर काहिन उस नज़र की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मज़बा पर जलाए। बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए, और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शौहर से बेवफाई की, तो वो पानी जो लानत को लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी, और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है तो बेइल्ज़ाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है, खा औरत अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो जाए या मर्द पर गैरत सवार हो और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, ऐसे हाल में वो उस औरत को खुदावंद के आगे खड़ी करे और काहिन उस पर ये सारी शरीयत अमल में लाए, तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा और उस औरत का गुनाह उसी के सर लगेगा। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 6वां बाब, नज़ीरों के लिए कवायद व ज़वाबित। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की ख़ास मन्नत माने, तो वो मैं और शराब से परहेज़ करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए, और अपनी नज़रात के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए, और उसकी नज़रात की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस तरह ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नज़ीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुकद्दस रहे और अपने सर के बालों की लट्ठों को बढ़ने दे। इन तमाम अयाम में जब वो खुदावंद का नज़ीर हो वो किसी लाश के नज़दीक ना जाए, वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को नजस ना करे, क्योंकि उसकी नज़ारत जो खुदावंद के लिए है उसके सर पर है। वो अपनी नज़ारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुकद्दस है, और अगर कोई आदमी नागहान उसके पास ही मर जाए और उसकी नज़ारत के सर को नापाक कर दे, तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सर मुंडवाए, यानी 7वें दिन सर मुंडवाए, और 8वें रोज़ 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर काहिन के पास लाए, और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और उसके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनहगार ठहरा है, और उसके सर को उसी दिन मुकद्दस करे। फिर वो अपनी नज़ारत की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुकद्दस करे और एक यकसाला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए, लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी नज़ारत नापाक हो गई थी। और नज़ीर के लिए शरह यह है कि जब उसकी नज़ारत के दिन पूरे हो जाएं तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर हाजिर किया जाए और वो खुदावंद के हजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए, यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला नर बर्रा और ख़ता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी और तेल मिले हुए मैदा के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नज़र की कुर्बानी और उनके तपावन लाए
اور کاہن ان کو خداوند کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانے اور اس مینڈے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداوند کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے۔ پھر وہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے اور نظارت کے بالوں کو آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی۔ اور جب نذیر اپنی نظارت کے بال منڈوا چکے تو کاہن اس مینڈے کا ابالا ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچا لے کر اس نذیر کے ہاتھوں پر ان کو دھرے۔ پھر کاہن ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے، ہلانے کی قربانی کے سینہ اور اٹھانے کی قربانی کے شانہ کے ساتھ، یہ بھی کاہن کے لیے مقدس ہیں۔ اس کے بعد نذیر میں پی سکے گا۔ نذیر جو منت مانے اور جو چڑھاوا اپنی نظارت کے لیے خداوند کے حضور لائے، علاوہ اس کے جس کا اسے مقدور ہو، ان سبوں کے بارے میں شرع یہ ہے، جیسی منت اس نے مانی ہو ویسا ہی اس کو نظارت کی شرع کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ کاہنی برکت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 7واں باب، رئیسوں اور سرداروں کے نذرانے۔ اور جس دن موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسح اور مقدس کیا اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو بھی مسح اور مقدس کیا، تو اسرائیلی رئیس جو اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور قبیلوں کے رئیس اور شمار کیے ہوں کے اوپر مقرر تھے، نذرانہ لائے۔ وہ اپنا ہدیہ 6 پردہ دار گاڑیاں اور 12 بیل خداوند کے حضور لائے، 2 رئیسوں کی طرف سے ایک گاڑی اور ہر رئیس کی طرف سے ایک بیل تھا۔ ان کو انہوں نے مسکن کے سامنے حاضر کیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان کو ان سے لے تاکہ وہ خیمہ اجتماع کے کام میں آئیں، اور تو لاویوں میں ہر شخص کی خدمت کے مطابق ان کو تقسیم کر دے۔ سو موسیٰ نے وہ گاڑیاں اور بیل لے کر ان کو لاویوں کو دے دیا۔ بنی جرسون کو اس نے ان کی خدمت کے لحاظ سے 2 گاڑیاں اور 4 بیل دیے، اور 4 گاڑیاں اور 8 بیل اس نے بنی مراری کو ان کی خدمت کے لحاظ سے ہارون کاہن کے بیٹے اتمر کے ماتحت کر کے دیے۔ لیکن بنی کہات کو اس نے کوئی گاڑی نہیں دی، کیونکہ ان کے ذمہ مقدس کی خدمت تھی، وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ اور جس دن مذبح مسح کیا گیا، اس دن وہ رئیس اس کی تقدیس کے لیے ہدیے لائے، اور اپنے ہدیوں کو وہ رئیس مذبح کے آگے لے جانے لگے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مذبح کی تقدیس کے لیے ایک رئیس ایک دن اپنا ہدیہ گزرانے۔ سو پہلے دن یہودا کے قبیلہ میں سے امیناداب کے بیٹے نحسون نے اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ امیناداب کے بیٹے نحسون کا ہدیہ تھا۔ اور دوسرے دن سغر کے بیٹے بطنییل نے، جو اشکار کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا۔ اور اس کا ہدیہ یہ تھا، مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا۔ ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔
یہ صغر کے بیٹے نتنیل کا ہدیہ تھا۔ اور تیسرے دن ہیلون کے بیٹے الیاب نے، جو زبولون کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ ہیلون کے بیٹے الیاب کا ہدیہ تھا۔ چوتھے دن شدیور کے بیٹے الیسور نے، جو رومن کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ شدیور کے بیٹے الیسور کا ہدیہ تھا۔ اور 5ویں دن سوری شدی کے بیٹے سلومییل نے، جو شمعون کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ سوری شدی کے بیٹے سلومییل کا ہدیہ تھا۔ اور 6 دن دویل کے بیٹے الیاسف نے، جو جد کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ دویل کے بیٹے الیاسف کا ہدیہ تھا۔ اور 7ویں دن عمیہود کے بیٹے الیسما نے، جو افرایم کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ عمیہود کے بیٹے الیسما کا ہدیہ تھا۔ اور 8ویں دن فدا حسور کے بیٹے جملیل نے، جو منسی کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ فدا حسور کے بیٹے جملیل کا ہدیہ تھا۔ اور 9ویں دن جدونی کے بیٹے ابدان نے، جو بنیامین کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ جدونی کے بیٹے ابدان کا ہدیہ تھا۔ اور 10ویں دن امیشتی کے بیٹے اخیزر نے، جو دان کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال
चांदी का एक कटोरा, उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर, एक साला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर, एक साला बर्रे। ये अमीश्ती के बेटे अखीज़र का हदिया था। और 11वें दिन इकरान के बेटे फजीएल ने, जो आशर के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाग और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर, एक साला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर, एक साला बर्रे। ये अकरान के बेटे फजीएल का हदिया था। और 12वें दिन ईनान के बेटे अखीरा ने, जो बनी नफ्ताली की कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया यह था, मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 130 मिस्काल चांदी का एक तबाग और 70 मिस्काल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिस्काल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर, एक साला बर्रा। खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर, एक साला बर्रे। ये ईनान के बेटे अखीरा का हदिया था। मज़बा के ममसू होने के दिन जो हदिये उसकी तकदीस के लिए इसराइली रईसों की तरफ से गुजराने गए वो यही थे, यानी चांदी के 12 तबाग, चांदी के 12 कटोरे, सोने के 12 चम्मच। चांदी का हर तबाग वजन में 130 मिस्काल और हर एक कटोरा 70 मिस्काल था। इन बर्तनों की सारी मकदिस की मिस्काल के हिसाब से 2400 मिस्काल थी। बखूर से भरे हुए सोने के 12 चम्मच जो मकदिस की मिस्काल की तोल के मुताबिक वज़न में 10-10 मिस्काल के थे। इन चमचों का सारा सोना 120 मिस्काल था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए कुल 12 बछड़े, 12 मेंढे, 12 नर, एक साला बर्रे अपनी अपनी नज़र की कुर्बानी समेत थे। और खता की कुर्बानी के लिए 12 बकरे थे। और सलामती की कुर्बानी के लिए कुल 24 बैल, 60 मेंढे, 60 बकरे, 60 नर, एक साला बर्रे थे। मज़बा की तकदीस के लिए जब वो ममसू हुआ, इतना हदिया गुजराना गया। और जब मूसा खुदा से बातें करने को खैमा इज्तिमा में गया तो उसने सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था, दोनों करोबियों के दरमियान से वो आवाज़ सुनी जो उससे मुखातिब थी। और उसने उससे बातें की। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, उसका 8वां बाब, चिरागों को रखने का अंदाज। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, जब तू चिरागों को रोशन करे तो 7 चिरागों की रोशनी शमादान के सामने हो। चुनांचे हारून ने ऐसा ही किया। उसने चिरागों को इस तरह जलाया कि शमादान के सामने रोशनी पड़े, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और शमादान की बनावट ऐसी थी कि वो पाया से लेकर फूलों तक खड़े हुए सोने का बना हुआ था। जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिखाया, उसी के मुआफिक उसने शमादान को बनाया। लावियों को पाक करना और मखसूस करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लावियों को बनी इसराइल से अलग करके उनको पाक कर, और उनको पाक करने के लिए उनके साथ ये करना कि खता का पानी लेकर उन पर छिड़कना, फिर वो अपने सारे जिस्म पर उस तरह फिरवाएं और अपने कपड़े धोएं और अपने को साफ करें। तब वो एक बछड़ा और उसके साथ की नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा लें। और तू खता की कुर्बानी के लिए एक दूसरा बछड़ा भी लेना। और तू लावियों को खैमा इज्तिमा के आगे हाजिर करना और बनी इसराइल की सारी जुमात को जमा करना। फिर लावियों को खुदावंद के आगे लाना। तब बनी इसराइल अपने अपने हाथ लावियों पर रखें और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजराने, ताकि वो खुदावंद की खिदमत करने पर रहें। फिर लावी अपने अपने हाथ बछड़ों के सरों पर रखें। और तू एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजरानना, ताकि लावियों के वास्ते कफारा दिया जाए। फिर तू लावियों को हारून और उसके बेटों के आगे खड़ा करना और उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर गुजरानना। यूं तू लावियों को बनी इसराइल से अलग करना और लावी मेरे ही ठहरेंगे। इसके बाद लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत के लिए अंदर आया करें। सो तू उनको पाक कर और हिलाने की कुर्बानी के लिए उनको गुजरान, इसलिए कि वो सब के सब बनी इसराइल में से
مجھے بالکل دے دیے گئے ہیں، کیونکہ میں نے انہی کو ان سبوں کے بدلے جو اسرائیلیوں میں پہلوٹی کے بچے ہیں اپنے واسطے لے لیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹے کیا انسان کیا حیوان میرے ہیں۔ میں نے جس دن ملک مصر کے پہلوٹوں کو مارا اسی دن ان کو اپنے لیے مقدس کیا، اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے میں نے لاویوں کو لے لیا ہے، اور میں نے بنی اسرائیل میں سے لاویوں کو لے کر ان کو ہارون اور ان کے بیٹوں کو عطا کیا ہے، تاکہ وہ خیمہ اجتماع میں بنی اسرائیل کی جگہ خدمت کریں اور بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کریں، تاکہ جب بنی اسرائیل مقدس کے نزدیک آئیں تو ان میں کوئی وبا نہ پھیلے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے لاویوں سے ایسا ہی کیا، جو کچھ خداوند نے لاویوں کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا، اور لاویوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر کے اپنے کپڑے دھوئے، اور ہارون نے ان کو ہلانے کی قربانی کے لیے خداوند کے حضور گزرانا، اور ہارون نے ان کی طرف سے کفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد لاوی اپنی خدمت بجا لانے کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے سامنے خیمہ اجتماع میں جانے لگے، سو جیسا خداوند نے لاویوں کی بابت موسیٰ کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، لاویوں کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 25 برس سے لے کر ان سے اوپر کی عمر میں وہ خیمہ اجتماع کی خدمت کے کام کے لیے اندر حاضر ہوا کریں، اور جب 50 برس کے ہوں تو پھر اس کام کے لیے نہ آئیں اور نہ خدمت کریں، بلکہ خیمہ اجتماع میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نگہبانی کے کام میں مشغول ہوں اور کوئی خدمت نہ کریں۔ لاویوں کو جو جو کام سونپے جائیں ان کے متعلق تو ان سے ایسا ہی کرنا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 9واں باب، دوسری عید فصح۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فصح اس کے معین وقت پر منائیں۔ اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو تم وقت معین پر یہ عید منانا، اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فصح کریں، اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید فصح کی، اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا۔ اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے، وہ اس روز فصح نہ کر سکے، سو وہ اسی دن موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداوند کی قربانی گزراننے سے کیوں روکے جائیں؟ موسیٰ نے ان سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں ذرا سن لوں کہ خداوند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے اسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے، یا وہ کہیں دور سفر میں ہو، تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فصح کرے۔ وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں، اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں۔ وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں، اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں، اور فصح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں۔ لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فصح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی، سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی پردیسی تم میں بود و باش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فصح کرنا چاہے، تو وہ فصح کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے۔ تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا۔ آگ کا بادل، اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا، اسی دن ابر اس پر چھا گیا، اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا، اور صبح تک ویسا ہی رہا۔ اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ابر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی، اور جب مسکن پر سے وہ ابر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور جس جگہ وہ ابر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے۔ خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے، اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے، اور جب تک ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے۔ اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی وہ ابر
चंद दिनों तक मस्कन पर रहता और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे, और अगर वो रात दिन बराबर रहता तो जब वो उठ जाता तभी वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, खा 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इसराइल अपने खैमों में मुकीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गरज वो खुदावंद के हुक्म से मकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे, और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। आमीन और आमीन। कलाम मुकद्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 10वां बाब, चांदी के नरसिंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं, तो उनको जुमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जुमात खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हज़ारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हो। और जब तुम सांस बांध कर ज़ोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरिक की तरफ है कूच करें। जब तुम दोबारा सांस बांध कर ज़ोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ है कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांध कर ज़ोर से नरसिंगा फूंका करें, लेकिन जब जुमात को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांध कर ज़ोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन हैं वो नरसिंगे फूंका करें। यही आईन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर ज़ोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मन से निजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सोख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इसराइली खैमे उठाते हैं, और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वह अबर शहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इसराइल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वह अबर दश्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था, उनका पहला कूच हुआ। और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीदाब का बेटा नहसून था, और इश्कार के कबीला के लश्कर का सरदार सुगर का बेटा नतनिएल था, और जबलून के कबीला के लश्कर का सरदार हेलून का बेटा अलियाब था। फिर मस्कन उतारा गया और बनी जरसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। फिर रोबन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा और वो अपने दलों के मुताबिक चले। शद्यूर का बेटा अलीसूर उनके लश्कर का सरदार था, और शमौन के कबीला के लश्कर का सरदार सूरी शद्दी का बेटा सलोमीएल था, और जद के कबीला के लश्कर का सरदार दउएल का बेटा अलियासफ था। फिर कहातियों ने जो मकदिस को उठाते थे कूच किया, और उनके पहुंचने तक मस्कन खड़ा कर दिया जाता था। फिर बनी इफ्राहिम के लश्कर का झंडा निकला और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीहूद का बेटा अली समा था, और मनसी के कबीला के लश्कर का सरदार फिदा हसूर का बेटा जमलिएल था, और बनियामीन के कबीला के लश्कर का सरदार जदूनी का बेटा इब्दान था। और बनी दान के लश्कर का झंडा उनके सब लश्करों के पीछे पीछे रवाना हुआ, और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीशदी का बेटा अखीज़र था, और आशर के कबीला के लश्कर का सरदार इकरान का बेटा फजयेल था, और नफ्ताली के कबीला के लश्कर का सरदार ईनान का बेटा अखीरा था। सो बनी इसराइल इसी तरह अपने दलों के मुताबिक कूच करते और आगे रवाना होते थे। सो मूसा ने अपने खुसर रऊएल मदियानी के बेटे उबाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने बनी इसराइल से नेकी का वादा किया है। उसने उसे जवाब दिया, मैं नहीं चलता, बल्कि मैं अपने वतन को
اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداوند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔ لوگ روانہ ہوتے ہیں، پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور 3 دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا، اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا، اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھائے خداوند تیرے دشمن پر آگندہ ہو جائے، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا، آمین اور آمین۔